باب من قعد حیث ینتہی المجلس۔ اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت پہلے باب میں مناولہ کا ذکر تھا، وہ بھی تم علمی مجلس میں ہوتا ہے کہ معلم متعلم کو کسی کو اپنا مسودات حدیث کا دے دے۔ اس میں بھی مجلس کا ذکر ہے، اس میں متعلم کے مجلس میں بیٹھنے کے آداب کا ذکر ہے۔ پہلے باب میں بھی مجلس علم کا ذکر تھا، اس میں بھی مجلس علم کا کہ متعلم مجلس علم میں متعلم کے کیا آداب ہے، وہ کس طرح مجلس میں بیٹھے، کہ اگر وہ آگے بیٹھنا چاہتا ہے تو پہلے آ کر بیٹھے، اگر پہلے نہیں آیا بعد میں جہاں اس کو جگہ ملے وہاں بیٹھے، تخطی رکاب نہ کرے۔ ہاں، اگر مجلس میں کوئی خالی جگہ ہو تو پھر اس میں بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ مجلس والوں نے مجلس کے آداب کا خیال نہیں کیا کہ خالی جگہ چھوڑ دیا، اب اس کے لیے جائز ہے وسیع خالی جگہ میں بیٹھے۔ اگر مجلس والوں نے آداب کا خیال رکھا ہے، خالی جگہ نہیں چھوڑا ہے، تو پھر یہ تخطی رکاب نہ کرے، جہاں مل جائے جگہ ادھر۔ اس باب میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس، جہاں مجلس ختم ہوتا ہے مجلس کے آخر میں وہاں وہ بیٹھ جائے۔ ومن رأى فرجة فی الحلقہ، اگر مجلس کے اندر کوئی خالی جگہ ہے فجلس فیہا، وہاں جا کر بیٹھ جائے۔ تو پھر پہلے مجلس والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے جگہ خالی چھوڑا ہے۔ حدثنا اسماعیل، اس حدیث کو 3 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے۔ ایک تو یہاں کتاب العلم میں آپ کے سامنے ہے، دوسرا کتاب الصلاۃ میں، اور تیسرا باب الاستیزان میں، کتاب الاستیزان میں 3 جگہ یہ حدیث آئے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، والناس معہ، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل 3 نفر، 3 آدمی آ گئے۔ نفر کا اطلاق 3 سے 10 تک، 3 سے لے کر 10 آدمی تک اس نفر کا اطلاق ہوتا ہے، اور سارے کے سارے مرد ہوں، اس میں عورت بھی نہ ہو۔ یہ بھی شرط ہے نفر کے لیے کہ سارے مرد ہوں۔ نفر یہ اس میں جنس ہے، جمع ہے، قلیل کثیر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ فاقبل 2، 3 میں سے 2 آگے بڑھ گئے، وذهب واحد، ایک چلے گئے۔ اب یہ واپس چلا گیا تیسرا، کہ ضرورت تو حاجت کی وجہ سے کہ اس کو کوئی کام حاجت پیش آیا، یا اس مجلس کے نفرت کی وجہ سے واپس چلا گیا کہ یہ مجلس اس کو پسند نہیں آیا۔ قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی فرماتے ہیں کہ دونوں کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام کے مجلس میں۔ فاما احدہما، ایک ان میں سے، فرآ فرجۃ، خالی جگہ دیکھ کر حلقہ میں، فجلس فیہا، ادھر بیٹھ گیا، کیونکہ پہلے سے خالی جگہ تھی
اس لیے وہ ادھر جا کر بیٹھ. وَأَمَّا الْآخَرُ ان دونوں میں سے دوسرا فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ آخر میں بیٹھ گیا. تخطی رکاب نہیں کیا، آگے نہیں بڑھا. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ظَاہر تیسرا چلا گیا. نبی علیہ السلام گفتگو میں مصروف تھے. فلما فرغ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سے فارغ ہو گیا قال الا اخبرکم تمہیں نہ بتا دوں عن النفر الثلاثہ یہ جو 3 آدمی تھے. احدہما ایک ان میں سے فآوى الی اللہ جگہ طلب کی اللہ سے. آواہ اللہ اللہ نے اس کو جگہ دی. وَأَمَّا الْآخَرُ دوسرا فَاسْتَحْيَا شرم کیا آگے بڑھنے سے. فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ اللہ نے اس پر رحم کیا. فَاسْتَحْيَا اللہ کے حیا سے مراد اللہ اس پر رحم کیا. وَأَمَّا الْآخَرُ تیسرا فَأَعْرَضَ وہ روگردانی کیا اس مجلس سے. فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیا. اعرض اللہ بمانا سخط اللہ اس سے ناراض ہو گیا. فیض الباری کنز العمال سے نقل کیا ہے. فیض الباری نے کنز العمال سے ایک حدیث نقل کیا ہے. اگر کوئی شخص صف اول کو دوسرے کے لیے چھوڑ دے، صف اول کی فضیلت ہے، وہ دوسرے کو تواضعاً اس کے احترام کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا کرے. اس چھوڑنے والے کو دگنا ثواب ملے گا. صف اول کا ثواب پھر دوسرے کے لیے چھوڑنے کا ثواب. تو اس میں مجلس کے آداب کو متعلم کے لیے ذکر کیا. چلو آج تو بہت غیر حاضر ہے. کیوں؟ ہاں یہ کدھر گئے ہیں یہ سارے؟ ان سب کو نکالنا چاہیے. یہ کدھر ہے آج؟ یہ اس کو ہاں اسپتال ادھر اسپتال خود بیمار ہے اور کوئی؟ ہاں یہ تو ناغہ کرنے والا نہیں ہے، بس مجبوری ہے اس کا. کیا ہے باقی اور بھی دیکھو نا، آج تو سارے غیر حاضر ان سب کو نکالنا چاہیے. ناظم کو کہیں بس ان کا. ہاں چلو بھائی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ أو عن سامع حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون بن سيرين عن عبد الرحمن بن بكر عن أبيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال على بعيره وأمسك يتصرف بالعظام أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكت حتى ظن أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يومنا؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا بشهركم هذا ببلدكم هذا. ليبلغ الشاهد الغيب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أعلم منه. اچھا رب مبلغ او عام سامع،
اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت پہلے باب میں مجلس علم کا ذکر تھا، تو مجلس ذکر میں وہ آدمی آ گئے، بیٹھ گئے، تو سننے کے لیے بیٹھ گئے، تو وہ مبلغ ہو گئے۔ اور اس بات میں بھی مبلغ کا ذکر ہے کہ جن کو تبلیغ کیا جائے، بات پہنچایا جائے۔ تو اس طرح دونوں بابوں کا آپس میں مناسبت ہے۔ مبلغ اس میں مفعول کے صیغہ کے ساتھ کہ جس کو بات پہنچایا جائے، مبلغ پہنچانے والا اس میں فاعل کے صیغہ کے ساتھ۔ تو اس باب سے تبلیغ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں کہ عالم پر واجب ہے تبلیغ علم، جہاں علم نہ پہنچا ہو تو واجب ہے کہ یہ عالم وہاں تک علم کو پہنچائے۔ تبلیغ علم کا وجوب کا یہاں اس حدیث سے عمدۃ القاری نے استنباط کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تم پڑھتے ہو، پھر یہ علم دوسروں تک تمہیں پہنچانا ہے۔ ایک نمبر 2، ما کان حراما یجب علی العالم ان یؤکد حرمتہ ما ویغلظ فیہ ما بلغ وما یوجد۔ فرمایا جو حرام چیز ہے عالم پر واجب ہے کہ اس کی حرمت بیان کرے، سختی سے بیان کرے، جتنا بھی سختی ہو سکتا ہے سختی سے بیان کرے اس کی حرمت کو۔ کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المتشابہات، جیسے کہ نبی علیہ السلام متشابہات میں حرمت کو بیان فرماتے، سختی سے بیان فرماتے تھے۔ بہت آ گئی بھی سمجھ میں؟ تو حرام چیز کا بیان کرنا عالم پر واجب ہے کہ وہ بیان کرے کہ حرام ہے۔ جب عالم حرمت کو بیان نہیں کرے گا تو دوسروں کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ حرام ہے؟ عوام تو حرمت کو نہیں جانتے، جاننے والا عالم ہے۔ واجب ہے، یہ نہیں ہے کہ مستحب ہے یا جائز، واجب۔ تبلیغ علم واجب اور حرمت کے بیان بھی واجب۔ تو آج کل حرمت کو کوئی بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ علماء خود حرام میں مبتلا ہے۔ تو جب علماء خود حرام میں مبتلا ہے تو وہ کیا بیان کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ تو خود اس سے دور ہو تو پھر بیان کرے۔ تو اس لیے ہر جگہ حرمت ہی حرمت ہے۔ اگر علماء بیان کرتے تو پھر لوگوں پر، مسلمانوں پر اس کا اثر پڑتا کہ یہ ناجائز ہے، ہم اس سے بچیں۔ مذہب کو تو آج کل کوئی بیان کرتا نہیں ہے۔
عقیدہ کا توحید کا بیان ہے کہ لوگوں کے عقیدہ صحیح ہو، نہ اعمال کا بیان ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو باید کہ علماء اپنے ذمہ داری کو سمجھے، اپنے ذمہ داری کی پوری کرنے کا کوشش کرے۔ بات سمجھا یا نہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابی، ابو بکر فرماتے قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام قعد علی بعیرہ، نبی علیہ السلام بعیر پر سوار تھے۔ بعیر یہ جمل اور ناکہ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اونٹ ہو اس کو بھی بعیر کہہ سکتے ہو، اور ناکہ کو بھی بعیر۔ دور سے تم نے دیکھ لیا، تم کہتے ہو یہ بعیر ہے، جمل ہے یا ناکہ ہے، تو مذکر مؤنث دونوں پر بعیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ جمل اونٹ پر، ناکہ اونٹنی پر۔ جیسے کہ ناس کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر، عورت کو بھی ناس کہہ سکتے ہو، اور مرد کو بھی ناس دونوں پر صادق آتا ہے۔ تو بعیر بھی اسی طرح، جمل ناکہ دونوں۔ وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ، ایک انسان اس کے لگام کو پکڑا ہوا تھا۔ اس انسان سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لگام کو پکڑے ہوئے تھے۔ اور یہ واقعہ منا کا ہے، حجۃ الوداع میں منا کا یہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام اونٹ پر۔ اسی سے آئینی نے استنباط کیا ہے کہ خطیب کو اونچی جگہ پر بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگوں تک اس کی آواز پہنچے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ کا تو انتظام تھا نہیں۔ راوی کو شک خطام فرمائے یا زمام؟ قال ای یوم ھذا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے۔ حتی ظننا، ہمارا یہ گمان تھا کہ انہو سیسمیہ، سوائے اسمہ، شاید کہ نبی علیہ السلام اس کا اور نام بتائے گا۔ قال الیس یوم النحر، کیا یہ بڑے عید کا دن نہیں؟ قلنا بلا۔ قال فأی شہر ھذا، مہینہ کون سا ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے، ہمارا یہ گمان تھا سیسمیہ، شاید کہ اور کوئی اس کا نبی علیہ السلام نام بتائیں گے، اسی لیے ہم نے بات لی۔ قال الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ قلنا بلا۔ ایو یومن، ایک، ایو شہر ھذا، دو،
جو بلد کا یہاں ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بلد کا ہے؟ ہاں یہ کون سا شہر ہے؟ 3 چیزوں کا سوال، یوم، شہر، بلد۔ فرمائے ان دماءکم، اس سے پہلے سفک معذوف ہے، فإن سفک دمائکم، اموال سے پہلے اخذ معذوف ہے، اخذ اموالکم، آراز سے پہلے سلب معذوف ہے، سلب آراز، فإن سفک دمائکم اخذ اموالکم سلب آرازکم۔ مسلمان کے خون کو بہائے، ایک مسلمان کے مال کو لوٹے، 2 عرض مسلمان کی سلب، اس کی عزت کو لوٹے، مسلمان کی بے عزتی کرے، مسلمان کے مال کو چھین لے، خون اس کے مسلمان کو قتل کرے۔ فرمائے یہ ایسے حرام ہے کہ حرمت یومکم، جیسے کہ آج عرفات کا دن میں تمہارے لیے یہ چیزیں حرام، شہر ذی الحجہ کے مہینے میں حرام، بلدکم ھذا بیت اللہ میں یہ چیزیں حرام، یہ چیزیں حرام ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح یوم شہر بلد کی طرح دم و مال عرض بھی حرام ہے مسلمان کا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کو کیوں ذکر کیا اور پھر ان کو ان 3 چیزوں کے ساتھ کیوں مشابہت دی، تشبیہ دی؟ بات سمجھ رہے ہو؟ 3 چیز کو 3 چیز کے ساتھ تشبیہ دی، دماء، اموال، آراز، ان تینوں کو تشبیہ دی یوم، شہر، بلد کے ساتھ۔ سمجھا گیا؟ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا جواب یوم شہر بلد کی حرمت کو وہ لوگ جانتے تھے، اس کی بے حرمتی توہین کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن قتل کو، مال لوٹنے کو، سلب عرض کو وہ ناجائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ساتھی سوئی ہوئی سے ابھی آ رہے، ماشاء اللہ۔ آپ اسپتال سے آ رہے تھے؟ ادھر اسی اسپتال میں کوئی مریض؟ اچھا، وہ سوتی، وہ ابھی نیند سے اٹھ کر آئے سارے، یا یہ سارے اسپتال سے آ رہے ہیں؟ خیر یہ کمرہ بھی اسپتال ہے، جو سویا ہوا ہے وہ بھی مریض ہے، نیند کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو سمجھا گیا بھائی؟ تو قتل کو حلال سمجھتے تھے لوگ، مال کو حلال سمجھتے تھے، اور بے عزتی کو دوسرے کا حلال سمجھتے تھے، گناہ نہیں سمجھتے تھے، اور یوم شہر بلد کا حرمت کو، توہین کو ناجائز سمجھتے،
اس لیے تشبیہ دیا کہ جو چیز تم جانتے ہو یہ بھی اسی طرح ہے. سمجھا گیا؟ فتح الباری میں لکھا ہے کہ بِأَنَّ تحریم دم المسلم ومالہ وعرضہ اعظم من تحریم الولد والشعر والیوم. مسلمان کا خون کا بہانا بیت اللہ کی عزت سے فرمایا کہ یہ خون مسلمان کا اس سے اس کا عزت زیادہ ہے. بیت اللہ کا بے حرمتی ناجائز تو خون کا بہانا مسلمان کا بھی. بات سمجھا؟ فتح الباری میں لکھا ہے کہ بِأَنَّ تحریم دم المسلم ومالہ وعرضہ اعظم من تحریم البلد والشہر والیوم. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو آپ لوگ اس کا فرق نہیں کرتے ہو کہ میں مسلمان کا خون بہا رہا ہوں یا کافر کا. جس کافر سے معاہدہ ہو اس کا بھی قتل جائز نہیں، شرعاً حرام ہے. جس کافر سے معاہدہ ہو اس کا قتل بخاری جلد ثانی میں آئے گا انشاءاللہ. ایسا جو قتل کرے گا جنت کی بو اس مسلمان قاتل کو جنت کی بو بھی نہیں لگے گی. کافر معاہد کا قتل، مسلمان کا تو بیت اللہ سے بھی تعظیم زیادہ ہے. تو بات سمجھا یا نہیں؟ تو علم پڑھنے کا غرض مسائل کو جاننا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک رواجی کاروبار کی طرح تم کہ جیسے کہ کاروبار ہے، پڑھائی کو بھی ابھی کاروبار لوگوں نے بنایا. جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں. سمجھا گیا نا؟ سمجھا گیا؟ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو اس لیے تشبیہات تم لوگ سمجھا کرو، تم بھی احتیاط کرو. یہ نہیں ہے کہ بس ہر جگہ تمہارا تلوار تیز ہے بس قتل کرتے رہو، اس کو کمال سمجھو گے. نہیں، توبہ کرو، توبہ کرو. علماء کرام کافر کے ساتھ جہاد ہے، اس کو جہاد نہیں مانتے. مسلمان کے قتل کو جہاد سمجھتے. واہ مولوی صاحبان، سمجھانا، واہ اسلام کے آدمی. ہمارے پاس ثبوت پڑے ہیں. سمجھا؟ امریکہ کے ساتھ لڑائی کو جہاد نہیں کہتے، کہتے جہاد نہیں ہے علماء کرام. سمجھا؟ جو میں بات کرتا ہوں ثبوت والا بات کرتا ہوں، بے ثبوت. اب چاہو تو وہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ علماء کرام نے امریکہ کی لڑائی کو جہاد نہیں کہا. اچھا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم یہاں موجود ہو میری ان باتوں کو سنتے ہو، غائب وہ لوگ کہ جو غیر حاضر موجود نہیں وہاں تک یہ باتیں پہنچاؤ. بات سمجھا؟ یہ نہیں کہ یہاں سن کر کے بس دوسروں تک پہنچاؤ. تو تم لوگ بھی یہاں جو پڑھتے ہو یہ دوسروں تک پہنچاؤ کہ ہم نے یہ پڑھا بخاری شریف میں. میرا نام نہ لو، بخاری کا نام ہے، میرا کیوں نام لکھو؟ میرے خلاف محاذ پہ کھڑا کر دیتے ہو. بخاری شریف میں پڑھا، یہ ہے سامنے ہے. اور جو میں بات کرتا ہوں وہ بھی باحوالہ بات کرتا ہوں، وہ حوالے کے ساتھ بات کیا کرتا. جو بلغ امر کا صیغہ ہے تو امر وجوب کے لیے ہے، تم پر واجب ہے تبلیغ علم. اچھا، تو تبلیغ علم
اور حرمت کو یہاں بیان کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ یہ قتل مسلمان کا حرام ہے، تو اس کو پہنچانا بھی عینی نے لکھا کہ واجب ہے عالم پر، حرام کا تبلیغ بھی واجب ہے کہ جو حرام ہے اس کو بھی عالم بیان کرے، اس کی حرمت کو بیان کرے، سختی سے بیان کرے۔ فإن الشاہد، فرمایا بعض اوقات سننے والا حاضر موجود، ان یکون یبلغ، پہنچائے گا اس بات کو، من اس کو، ہوا اوعى منہ، وہ مبلغ اس سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تم نے الفاظ سن کر کے یاد کر کے پہنچا دیا، جس کو پہنچایا وہ اتنا ذہین ہے کہ ان الفاظ سے زیادہ معنی حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کا زیادہ معنی کو جانتا ہے، اس لیے پہنچاؤ۔ اگر تم معنی نہیں جانتے ہو، صرف الفاظ سن لیا، وہی الفاظ پہنچا کہ اس سے وہ مبلغ زیادہ فائدہ حاصل کر لے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات بھی پورا ہو۔ باب العلم قبل القول، باب من